نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے حدیث کی جو کہ مشکات شریف اور ابن ماجہ دونوں کی ہے۔ دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف۔ ان دونوں کی روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معتکفین کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکفین کے بارے میں کہ ایک تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھاتے میں وہ نیکیاں بھی لکھتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب جو ہے معتکفین کو ان کے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں ان کے کھاتے میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کا وقت جو ہے، رمضان المبارک کا مہینہ متبرک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محفوظ ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، اور یہ کہ مسجد کے اندر، اور مسجد جو ہے اس کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر اگر یہ کہ اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو تو انسان گناہوں کے اندر کسی نہ کسی وقت کے اندر جو ہے ایسے متبرک مہینے کے اندر بھی معصیت وغیرہ کے اندر مبتلا ہونے کا انسان کو خدشہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اپنے طور طریقے اپنا کر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پوچھ کر، کچھ لوگ یہ کہ شرم و حیا کو چھوڑ کر کچھ لوگ جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر ان کے اوپر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کہ ایسے متبرک مہینے کے اندر ہم سے لغزش، خطا وغیرہ، معصیت وغیرہ ہو گئی، لیکن اب کیا کریں، وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ لیکن اعتکاف کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی رکھی ہے کہ انسان اس کے اندر معتکفین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نفع ہی نفع رکھا ہے کہ ایک تو گناہوں سے کیا کہ انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ نیکیاں جو انسان خود نہیں کرتا لیکن دوسرے کرتے ہیں، اور یہ کہ معتکفین کے کھاتے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ کہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، تو انسان یہاں پر گناہ کرنے کا جب سوچتا ہے یا اس کے ذہن میں خیال یا وسوسہ آتا ہے، تو یہ کہ انسان اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے معتکف حضرات جو ہیں کہ ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، یہاں پر گناہ نہیں کرنا، تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے شیطانی وساوس سے جو ہے وہ دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مخصوص فوائد جو رکھے ہیں معتکفین کے لیے، جو دو بتلائے ہیں اس حدیث کے اندر کہ ایک تو گناہوں سے حفاظت کا ہو جانا، کہ انسان گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتا اتنی جلدی، اگر ہو بھی جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یہ کہ ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو لازم بات ایک مسجد کا ماحول ہے، اور دوسرا کیا کہ سب کے سب کہیں گے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آیا۔ تو یہ کہ انسان کوئی بھی صورت انسان کے سامنے آئے تو انسان معتکف جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جس طریقے سے نماز جنازہ ہے کہ معتکف حضرات جو ہیں وہ جنازے کے اندر شرکت نہیں کر سکتے، لیکن جنازہ جو ہے وہ دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معتکفین کے کھاتے میں اس کا بھی ثواب لکھتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ مخصوص فوائد اللہ تبارک و تعالی نے معتکفین کے لیے رکھے ہیں۔
اور جس طریقے سے کوئی مریض وغیرہ ہوتا ہے اس کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو یہ کہ اس کا بھی جو ثواب وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی معتکفین کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ اگرچہ معتکف حضرات جو ہیں وہ جاتے نہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعتکاف کے لیے جو پابند کیا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے کاموں کا، خواہ وہ نماز جنازہ کی صورت ہو یا مریض کی عیادت ہو یا اور ایسے کوئی دینی کام ہو جن کے اندر ثواب ہو، اور یہ کہ معتکفین حضرات اس کے اندر شرکت نہ کر سکتے ہوں، تو یہ کہ جس کی وجہ سے اندیشہ ہو کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ، تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی معتکفین حضرات کے کھاتے میں ان کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کرتے نہیں ہیں وہ کام معتکفین حضرات، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر برستی ہے، لیکن مسلمان ہی ہیں ایسے کہ اگر کوئی ان سے اللہ تبارک و تعالی سے اس مہینے کے اندر برکات سے یا اس کی رحمت سے محروم رہنا چاہے تو پھر کیا کہنے کسی کے، تو انسان خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہوگا۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان خود بھی اعتکاف کے اندر بیٹھے اور اپنے دوست احباب جو ہیں ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور یہ کہ انسان اعتکاف کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اعتکاف کی صورت اختیار کر کے گناہوں سے بھی کچھ دن کے لیے محفوظ رہ سکتا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ کہ انسان خود بھی کوشش کرے اور اپنے دوست احباب جو ساتھ بیٹھے ہوں اعتکاف میں ان سے بھی ان چیزوں کے اوپر عہد و پیمان لے کہ جس طریقے سے ہم اعتکاف کے اندر گناہ وغیرہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں، بقیہ جو زندگی ہم اعتکاف کے بعد گزاریں گے اس کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے کوشش اور جد و جہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ رمضان المبارک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ شیطان آزاد ہوتے ہیں، تو یہ کہ انسان اس کے اندر یہ کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ شیطانی وساوس سے بھی بچے، خود بھی بچے اور اپنے دوست احباب جو ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مخصوص فوائد رکھے ہیں معتکفین کے لیے، یہ فری کا ایک سودا ہے، مفت کا سودا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو معتکفین کے لیے رکھا ہے کہ کام تو دوسرے کریں، جس طریقے سے جنازے کے اندر شرکت، کام دوسرے لوگ کرتے ہیں لیکن ثواب جو ہے وہ معتکفین کے کھاتے میں بھی اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے معتکفین حضرات باہر والوں کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ انسان اپنی بقیہ زندگی بھی جو ہے اسی طریقے سے گزارنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جس طریقے سے ہم نے اعتکاف کے اندر ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھا، آپ نے ہمیں گناہوں سے بچایا، دور رکھا، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمیں گناہوں سے بچا اور گناہوں سے دور رکھ اور شیطان سے جو ہے ہماری حفاظت فرما۔